ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ ٹاپک ایک فرمائشی ٹاپک ہے جس کے بارے میں مجھے کافی کہا گیا کہ اس پر بھی بات کریں، میں نے اس ٹاپک کو چوز کیا۔ لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. وی اسٹارٹ our ٹاپک ہیگلز تھیوری آف ڈائلیکٹکس۔ یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، ہیگل کا نظریہ جدلیات۔ یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیگل کا ڈائلیکٹک سسٹم جو ہے یہ ایک کمپلیکیٹڈ تھیوری ہے جس کے ذریعے آئیڈیالزم کو ایک نیا روپ فراہم کیا گیا، اور ہیگل کی اس ڈائلیکٹکس تھیوری نے نئے دانشوروں کے لیے اور تھنکرز کے لیے، مفکرین کے لیے ایک نئی راہ جو ہے وہ کھول دی اور ان کو ایک نئی لاجک جو ہے وہ فراہم۔ ہم اگر یہ کہیں تو کسی حد تک درست ہوگا کہ 19th اور 20 سینچریز کے جو تھنکرز تھے ان کے لیے غور و فکر کی ایک نئی راہیں جو ہیں اس تھیوری نے کھول دی۔ آج ہیگل کا یہ نظریہ، اس کی یہ تھیوری نہ صرف فلاسفی بلکہ یہ کہنا چاہیے ہسٹری، اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس میں، پولیٹیکل سائنس کی اسٹڈی میں بڑی حد تک معاونت کاری ہے اس کے لیے، اس میں اس کی اسٹڈی میں ممد و معاون ثابت ہو رہی ہے۔ ہیگل نے اپنی اس تھیوری میں سب سے پہلے ہسٹری جو ہے اس کی ایک سالڈ انٹرپریٹیشن جو ہے ہمارے سامنے رکھی، اس کی ٹھوس تشریح جو ہے وہ پیش کی اور یہ پروو کرنے کی کوشش کی کہ تاریخ جو ہے وہ ایک ارتقائی عمل ہے، تاریخ ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اور کسی بھی دور کے کسی بھی پیریڈ کے جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی اسٹڈی کرنے سے اس دور کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بارے میں ہمیں بآسانی اندازہ جو ہے وہ لگانا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہیگل آئیڈیا، ریزن اور گفٹڈ انٹیلیجنس کی بات کرتا ہے، یعنی تصور کی بات کرتا ہے، عقل کی بات کرتا ہے اور خداداد ذہانت کی بات کرتا ہے کہ یہ ایٹرنل ریالٹیز ہیں، یہ ابدی حقیقتیں ہیں، اور تاریخ عالم جو ہے وہ آئیڈیا اور ریزن کے ارتقاء کی تاریخ ہے۔ ہیگل کے خیال میں جو ہسٹری آف ورلڈ ہے، تاریخ عالم جو ہے وہ آئیڈیا اور ریزن کے ایولیوشن کی تاریخ ہے، اور عقل ہی، ریزن ہی ایکچولی فکر کی بنیاد ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ یہ کہتا ہے کہ چنانچہ حقیقت جاننے کے لیے ہمیں فکری قوانین کی اسٹڈی کرنا لازم ہے، ان کا علم ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہیگل کا جو ڈائلیکٹک تھیوری ہے اس کے ذریعے تاریخ کے عمل کی وضاحت ہوتی ہے۔ ہیگل اس چیز کو اس پیرائے میں دیکھتا ہے کہ اس جو ڈائلیکٹک تھیوری ہے اس سے تاریخ کا جو عمل ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور سبائن اس کی مدد کے لیے کچھ اس طرح سے بات کرتا ہے کہ جدلی نظریے کا مقصد جو ہے وہ تاریخ کی ضرورت کو بیان کرنے والے کسی منطقی طریقے کی فراہمی ہے۔ ہم اس کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے ڈائلیکٹکس اور اس کا جو اردو معنی ہے جدلیات، اس کے اگر ہم لغوی معنی لیں تو یہ اس طرح سے بنتے ہیں کہ افکار و خیالات کی سچائی بذریعہ بحث و مباحثہ دریافت کرنے کا فن جو ہے اس کو جدلیات کہتے ہیں یا اس کو ڈائلیکٹکس کہتے ہیں۔
ہیگل کے خیال میں آئیڈیا اور ریزن کا جو ڈائلیکٹک ایولیوشن ہے وہ کوئی سادہ نہیں ہے، اسٹریٹ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو اسپائرل کہتا ہے، پیچدار کہتا ہے۔ ایولیوشن کی یہ جو سٹیجز ہیں، ارتقاء کی یہ منازل، یہ دراصل تضادات کے ٹکراؤ اور پھر ان تضادات کے ایک مناسب امتزاج سے مارد وجود میں آتی ہیں، اور اس سے تاریخ کا جو پروسیس ہے وہ طے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کو ہم ہسٹوریکل ایولیوشن کہہ سکتے ہیں، یا ایولیوشن آف ہسٹری جو ہے وہ اس کے لیے مناسب لفظ ہوگا کہ وہ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کو 3 سٹیجز میں بیان کیا، اس کے 3 مراحل جو ہے بیان کیے گئے ہیں، اور وہ مراحل ہیں تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھسس۔ ہیگل یہ کہتا ہے کہ ہر تھیسس جو ہے وہ اپنا اینٹی تھیسس خود بنا لیتا ہے، اور پھر ان دونوں کے تھیسس اور اینٹی تھیسس کے امتزاج سے، ان کے تضادات سے جو امتزاج بنتا ہے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ متضادات جو ہیں وہ آپس میں کولیبوریشن کرتے ہیں، امتزاج کرتے ہیں، اور اس سے ترکیب عمل یعنی سنتھسس جو ہے وہ مارد وجود میں آتا ہے، اور وہ ایک نئی ترکیب ہوتی ہے جو ان دونوں کے امتزاج سے یعنی تھیسس اور اینٹی تھیسس کے ٹکراؤ سے اور پھر ان کے امتزاج سے جو نئی چیز بنتی ہے، جو نئی چیز سامنے آتی ہے، یہ ایک نئی ترکیب ہوتی ہے، اس کو سنتھسس جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ہیگل اس سلسلے میں جو اگزامپل دیتا ہے وہ ڈسپوٹزم یعنی جابرانہ حکومت کی ہے، اور اس کو وہ ایک تھیسس کے طور پر دیتا ہے، اور پھر اس کا وہ اینٹی تھیسس بھی ڈیولپ کرتا ہے، اور وہ اینٹی تھیسس ہے ڈیموکریسی، جمہوریت، اور ان دونوں کے ملاپ سے یا امتزاج سے جو ایک سنتھسس بنتا ہے، وہ ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی کا کنسیپٹ دیتا ہے کہ جو تھیسس ہے وہ ڈسپوٹزم ہے، جو اینٹی تھیسس ہے وہ ڈیموکریسی ہے، اور جو سنتھسس ہے وہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے۔ تو اس طرح سے وہ ایک ایگزامپل جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے۔ ہیگل کے خیال کے مطابق تاریخ کا سیاست پر گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس چیز کو اس نے اپنے ڈائلیکٹک سسٹم کے تحت اس کو پروو بھی کیا کہ نظریات کے درمیان تضاد اور پھر ان کے امتزاج کے زیر اثر تاریخ اپنا ارتقائی عمل جاری رکھتی ہے، اور اس کا تعلق سیاست سے ہوتا ہے۔ ہیگل نے اس بات کو بھی ثابت کیا کہ ترقی اور تبدیلی یہ دونوں انسانی معاشرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس چیز پر زور دیتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ معاشرے میں تبدیلی کے عمل پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اس پر پابندی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ ہیگل کے خیال میں ترقی اور تبدیلی تضاد سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ طریقہ کار پرتشدد ہو، اس میں اس کو پرامن طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پولیٹیکل سسٹم کا کیتھارسس ہوتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی ہمیں ایک پازیٹیو چیز ملتی ہے کہ ماضی کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو ہم فیوچر میں شفٹ کر سکتے ہیں، یعنی ماضی میں جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں ان کو فیوچر میں بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ ہیگل کسی بھی دور میں موجود پولیٹیکل سسٹم جو ہے اور اس کے جو ساتھ کام کرنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی نوعیت محدود ہوتی ہے، ان کی اہمیت محدود ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے خیالات، اپنے پیریڈ کے، اپنے دور کے خیالات اور تصورات جو ہیں ان کی عملی صورت پیش کرتا ہے، مگر with the passage of time جو چینج ہوتی ہے، تبدیلی جو ہوتی ہے وہ ان میں نکھار پیدا کرتی چلی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک تاریخی عمل کا حصہ قرار پاتی ہے۔ ہیگل کی
डायलैक्टिक थ्योरी का अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हम ये देखते हैं कि हेगल की ये जो थ्योरी है ये आइडियलिज्म पर बेस करती है। ये कोई सिंपल थ्योरी नहीं थी, ये एक कॉम्प्लिकेटेड और फ़लसफ़ियाना थ्योरी हमें नज़र आती है। ये इसके बारे में ये बात हम कह सकते हैं कि ये आम फहम नहीं है और ये आम लोगों के लिए भी नहीं है। ये थिंकर्स के लिए है, ये दानश्वरों के लिए है और इससे उन लोगों के लिए नई राहें खुली। हेगल ने अपनी डायलैक्टिक थ्योरी को पेश करने के लिए और उसको साबित करने के लिए जंग जैसी तबाहकुन चीज़ का भी सहारा लिया और उसने जंग में होने वाली तबाही और बर्बादी को एक कारामंद चीज़ करार दिया, जिसको अखलाकन किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं किया जा सकता और ये अखलाकी तौर पर हमें नाकाबिले कबूल नज़र आती है। हेगल जर्मन कौम को एक बर्तर और एक महज़ब कौम करार देने की कोशिश करता है। वो चूँकि खुद जर्मन था और इसलिए उसने इनको आला नस्ल जो है वो करार दिया, उसने इसको एक बर्तर नस्ल जो है वो करार दिया और 19th सेंचुरी की उसे एक सिविलाइज्ड महज़ब कौम जो है वो करार दिया कि ये एक बेहतरीन कौम है। इससे हेगल का जो रेशल प्रेजुडिस है, नस्ली तासुब, उस वो भी वादे होता है और उसके साथ साथ उसकी तंग नज़र सोच जो है उसकी भी वजाहत होती है। हेगल एक्चुअली आइडियलिज्म का अलंबरदार है, इस चीज़ पर बिलीफ रखता है, वो आइडियलिज्म का पैरोकार हमें नज़र आता है। लेकिन अपनी इस डायलैक्टिक थ्योरी को प्रूव करने के लिए उसने मटेरियलिज्म का भी सहारा लिया, उसने इसके साथ साथ मटेरियलिज्म का प्रचार भी किया जो उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का बायस बना। इस पे उस पर काफ़ी ज़्यादा इस सिलसिले में उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद जो है वो की गई। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि हेगल की इस डायलैक्टिक थ्योरी ने मॉडर्न थॉट में नया रास्ता जो है वो खोल दिया, नई राहें जो है मुतय्यन की दानिश्वरों के लिए और मुफक्किरीन के लिए, थिंकर्स के लिए, सोचने के लिए एक नया अंदाज, एक नई चीज़, एक नया रास्ता जो है वो फराहम किया। और हम ये कह सकते हैं कि 19th और 20th सेंचुरी के थिंकर्स के लिए एक नई थॉट हेगल ने मुतारफ़ करवाई, जिसको उसने डायलैक्टिक सिस्टम का नाम दिया। तो ये है आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम जो हेगल का मार्क्स के साथ डायलैक्टिक थ्योरी के हवाले से कंपैरिजन करेंगे। सो ये है आज का लेक्चर। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।